الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعتکاف کا لغوی مطلب ہے اپنے آپ کو ایک جگہ پر روکے رکھنا، پابند کرنا۔ قرآن پاک میں ارشاد ربانی ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں، واجب، سنت اور نفل۔ واجب اعتکاف یعنی اگر آپ نے کسی اعتکاف کو کرنے کی منت مانگی تو وہ اعتکاف کرنا آپ پر واجب ہے، یا آپ نے سنتے اعتکاف شروع کیا اور وہ کسی شرعی عذر یا طبی عذر کی وجہ سے ٹوٹ گیا تو اس کی قضا واجب ہے۔ نفل اعتکاف آپ پورے سال میں کسی بھی دن کر سکتے ہیں۔ واجب اعتکاف اور سنت اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے۔ آج ہم بات کریں گے سنت اعتکاف کے بارے میں۔ سنت اعتکاف جو رمضان المبارک میں آخری 10 دنوں میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنت اعتکاف کیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی اعتکاف کرنے لگیں۔ بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ اعتکاف کا مطلب کیا ہے؟ اعتکاف کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر عبادت کرنے کے لیے اپنے آپ کو مسجد میں یا خواتین مسجد بیت میں ٹھہرائیں۔ مسجد بیت کسے کہتے ہیں؟ مسجد بیت کہ عورت جس جگہ پر نماز پڑھتی ہے یا گھر کے ایک کمرے کے کسی کونے کو مخصوص کر لیا جائے یا نیت کر لی جائے کہ میں یہاں بیٹھ کر اعتکاف کرتی ہوں، اسے مسجد بیت کہتے ہیں۔ اعتکاف کی شرط کیا ہے؟ اعتکاف کے لیے سب سے پہلے مسلمان ہونا ضروری ہے، عقل ہونا ضروری ہے اور بالغ ہونے کی اس میں کوئی شرط نہیں۔ ایسا بچہ جو سمجھدار ہو وہ بھی اعتکاف پر بیٹھ سکتا ہے۔ مرد کا اعتکاف مسجد میں اور عورتوں کا اعتکاف گھر میں افضل ہے۔ اعتکاف کے لیے جب آپ مغرب کی نماز سے پہلے اعتکاف کی نیت سے اعتکاف میں بیٹھ جائیں گے۔ اعتکاف کا حصول مقصد کیا ہے؟ اعتکاف کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک جگہ پر اللہ کی رضا کے لیے بیٹھ جائیں، یعنی کہ دھرنا دے کر بیٹھ گئے کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اپنی باتوں کو منوانا ہے۔ اعتکاف میں کیا کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے؟ یہ سوال جو اکثر پوچھا جاتا ہے کہ کیا کنواری بچی یا کنواری لڑکی اعتکاف پر بیٹھ سکتی ہے؟ بالکل بیٹھ سکتی ہے، بلا کراہت بیٹھ سکتی ہے، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے۔ اکثر یہ پوچھا جاتا ہے کہ کنواری بچی اگر اعتکاف پر بیٹھ جائے تو کیا اس کے ساتھ کوئی سو سکتا ہے کہ وہ ڈر نہ جائے؟ تو ساتھ سونے کا مطلب کہ اسی کمرے میں اس کی والدہ اگر لیٹ جائے، اس نے جو پردہ لگایا ہوا ہے اس کے باہر اپنا بستر بچھا لے تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ شادی شدہ عورت اعتکاف میں بیٹھے گی تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے شوہر سے اجازت لے لے۔ شادی شدہ عورت کے لیے شوہر کی اجازت لے کر بیٹھنا ضروری ہے۔ لیکن ایک بات، اگر شادی شدہ عورت اعتکاف پر بیٹھ گئی، اب اس کا شوہر اس کو کہتا ہے کہ اعتکاف سے اٹھ جاؤ تو وہ نہیں اٹھ سکتی۔ اگر وہ اٹھے گی تو اس پر اس اعتکاف کی قضا واجب ہے۔ اعتکاف میں کیا کر سکتے ہیں؟ اعتکاف میں ہر کام شریعت میں اسی حدود میں رہ کر اعتکاف میں بیٹھنے والا مرد یا عورت اپنے آپ کو پاک صاف رکھے۔ اکثر یہ سوال ہوتا ہے کہ کنگھی کر سکتے ہیں، کریم لگا سکتے ہیں، سرما لگا سکتے ہیں؟ جی ہاں، کنگھی بھی کر سکتے ہیں، سرما بھی لگا سکتے ہیں۔ یہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اسی طرح اعتکاف میں بلا ضرورت صرف 2 کاموں کے لیے آپ اعتکاف سے باہر نکل سکتے ہیں۔ نمبر 1 طبی حاجت، نمبر 2 شرعی حاجت۔ طبی حاجت یعنی ایک آپ نے واش روم جانا ہے، وضو کے لیے جانا ہے، قضائے حاجت کے لیے جانا ہے تو آپ اعتکاف سے نکل سکتے ہیں۔ غسل اگر کسی پر واجب ہو جاتا ہے تو پھر وہ اعتکاف کی صورت میں مرد یا عورت واجب غسل کے لیے باہر نکل سکتی ہے۔ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کرنا کہ بار بار ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے تو یہ اعتکاف کے منافی ہے کہ بار بار ایک جگہ سے آپ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ہاں، اگر اتنے ٹائم کے لیے آپ غسل کے لیے گئے کہ جتنا ٹائم وضو میں لگتا ہے تو اتنا ٹائم صحیح ہے، یعنی کہ فوراً اپنی جگہ پر واپس آنا ہے۔
عورت گھر میں اعتکاف کے لیے بیٹھی باہر گئی، باہر کسی نے بات کرنے کے لیے اس کو روک لیا یا وہ رک گئی، 1 منٹ یا اس سے بھی کم ٹائم کے لیے وہ رکی اور کوئی بات چیت کر لی تو ایسی صورت میں اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اب یہاں پر اکثر یہ سوال پوچھنے میں آتا ہے کہ کسی کی ڈیتھ ہو گئی، کسی عزیز کی ڈیتھ ہو گئی تو کیا مرد اور عورت اعتکاف میں رہتے ہوئے جنازے میں شرکت کر سکتے ہیں یا اس کا چہرہ دیکھ سکتے ہیں؟ ایسی صورت میں اگر کسی کا سگے سے سگا رشتہ یعنی ماں یا باپ بھی فوت ہو جائے تو ان کو اعتکاف کی صورت میں نکلنا پڑے تو ایسی صورت میں اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ مگر حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو انسان اعتکاف میں بیٹھتا ہے، کوئی فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں نہیں جا سکتا، کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی تیمارداری کے لیے نہیں جا سکتا، لیکن اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے ان کا ثواب اس کو وہیں بیٹھے بیٹھے ملے گا۔ اعتکاف میں بیٹھ کر کیا کرنا چاہیے؟ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، 5 نمازیں پڑھنی چاہیے، قرآن پاک پڑھنا چاہیے، تسبیحات پڑھنی چاہیے اور نوافل یعنی چاشت کی نماز، اشراق کی نماز، اوابین کے نوافل اور نماز تہجد ادا کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے اور افضل ذکر یعنی جو سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا چاہیے، اور افضل عبادت افضل وظیفہ درود پاک زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے، اور دعا یہ کرنی چاہیے کہ یا اللہ اگر میں اعتکاف پر بیٹھی ہوں یا بیٹھا ہوں تو مجھے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب فرما۔ قرآن پاک کی تلاوت کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے، تفصیل کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اور اعتکاف میں اگر آپ بیٹھے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، نوافل بھی پڑھ رہے ہیں، کوشش کریں کہ اپنی قضا نمازوں کو بھی پورا کریں کہ یا اللہ جو میری قضا نمازیں ہو گئیں میں اپنی پہلی قضا نماز کی نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ اسی طرح باقی زندگی جب سے بالغ ہوئے سے لے کر جتنا ہو سکے آپ اپنی قضا نمازوں کو پورا کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو لطف لے کر مزے سے پڑھیں کہ اس طرح سے پڑھیں کہ یا اللہ تیری عبادت کے لیے آج تیرے در پر بیٹھے ہیں، آج بات منوا کر ہی اٹھنا ہے۔ اعتکاف میں رہ کر غیر شرعی باتیں کرنا غلط ہے۔ اسلامی بکس پڑھ سکتے ہیں، نعت پڑھ سکتے ہیں، بیانات سن سکتے ہیں، اچھے اچھے کام نیکی کے کام کر سکتے ہیں، اور اعتکاف میں بیٹھ کر بلا ضرورت باتیں کرنا، بغیر شرعی عذر کے بار بار کسی سے ملاقات کرنا یہ اعتکاف پر بیٹھنے کے لیے صحیح نہیں ہے۔ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اپنا وقت اعتکاف میں اچھے طریقے سے اپنے آپ کو گناہ کبیرہ سے بچاتے ہوئے کریں۔ اب خواتین کے لیے یہاں ایک اور مسئلہ پوچھنے کو آتا ہے کہ اگر کوئی عورت اعتکاف پر بیٹھی اور اس کو شرعی عذر یعنی حیض یا نفاس آ گیا، حیض ہو گیا تو اب کیا حکم ہوگا اس کے لیے؟ ایسی صورت میں اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لیں، ہر اس عمل سے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اعتکاف بھی ٹوٹ گیا، کیونکہ سنتے اعتکاف کے لیے روزہ ایک شرط ہے۔ اگر آپ کا روزہ ٹوٹ گیا تو آپ کا اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ 1 دن کا بھی اگر کسی نے روزہ نہیں رکھا، کوئی بیمار ہو گیا، کوئی شرعی عذر ہو گیا، کوئی طبی عذر ہو گیا، روزہ ٹوٹ گیا، یا روزہ کسی صورت میں نہیں رکھا تو ایسی صورت میں اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر کسی کا اعتکاف ٹوٹ جائے تو اب وہ کیا کرے گا؟ ایسی صورت میں وہ باہر آ جائے گا، لیکن اب اس پر اس اعتکاف کی قضا واجب ہوگی۔ اس 1 دن کی قضا واجب ہے۔ رمضان کے بعد یا عید کے بعد جب وہ فری ہوں، جب ان کو آسانی ہو کہ 1 دن میں مغرب سے پہلے اپنی مسجد میں یا خواتین اپنی بیت مسجد میں بیٹھ جائیں، روزہ رکھیں، 1 دن اعتکاف کی نیت کریں اور اپنی قضا کو پورا کریں۔ بغیر کسی شرعی عذر کے کوئی اعتکاف کو توڑ دیتا ہے تو وہ گناہ گار ہوگا۔ اعتکاف توڑنے کی اسے توبہ کرنی ہوگی، اور اعتکاف میں آپ ہر اس بات کے آداب کا خیال رکھیں گے۔ اعتکاف میں سونا عبادت ہے، مگر اس کا وقت یہ نہیں ہے کہ آپ ہر وقت سوتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو بھی اعتکاف میں بیٹھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عبادت کو قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کو دینی مسائل کو سیکھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔